الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ قرآن مجید میں جا بجا اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ ہر آدمی کا فیصلہ اس کے عمل اور اس کی زندگی پر ہوگا، دوسرے کسی کی بنیاد پر اس کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ آپ میرے جواب دہ نہیں ہیں، میں آپ کا جواب دہ نہیں ہوں۔ آپ میرے اس لیے جواب دہ نہیں کہ آپ کے سامنے میں ہوں ہی نہیں، آپ نگرانی نہیں میرے، اور میرا 99% سے بھی زیادہ آپ سے چھپا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں میں کون ہوں، کیسا ہوں، تو نہ آپ میرے نگران ہیں، نہ آپ کو میرا کوئی علم اور پتہ ہے، اور جو پتہ ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے، اوپر سے، اندر سے میں کون ہوں، کیسا ہوں، آپ کو پتہ ہی نہیں، تو آپ کو جواب دہ بھی نہیں بنایا، اس کو آپ سے پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ البتہ مجھے پتہ ہے کہ میں کون ہوں، آپ سب سے چھپا ہوا ہوں، لیکن میں اپنے سے نہیں چھپ سکتا، میں مکمل اپنی نگرانی میں ہوں، دن ہو یا رات ہو، مسجد ہو، بازار ہو، تنہائی ہو، تقریب اور مجلس ہو، میں مجھ سے نہیں چھپ سکتا۔ 24 گھنٹے، 12 مہینے، سال بھر، زندگی بھر، ایک لمحے کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی میں مجھ سے اوجل نہیں ہے۔ مسلسل میں اپنے دیکھنے کا بھی نگران ہوں، میرے سامنے ہو رہا ہے، میں اپنے بولنے کا بھی نگران ہوں، میرے سامنے ہو رہا ہے، کیا سنا جا رہا ہے میرے سامنے ہے، میرا مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا، میرے سامنے ہوا اور میرے اختیار سے ہوا، میری نگرانی میں ہوا، میری نگرانی میں بھی ہے، میرے اختیار سے بھی ہے، میرے سامنے ہے۔ اس لیے اس کا مجھے سے سوال ہوگا اور پوچھ ہوگی یہ کیا ہوا، کیوں ہوا۔ من اہتدی فإنما یہتدی لنفسی ومن ضل فإنما یضل علیہا وما انا علیکم بوکیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہارا نگران نہیں ہوں، مجھے تم پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا، ما انت علیہم بوکیل۔ من اہتدی، جو ہدایت کے راستے پر لگے گا تو اپنے فائدے کے لیے لگا ہے، اور جو ہدایت کا راستہ جب اور جہاں جتنا چھوڑے گا اپنا نقصان کر رہا ہے۔ سورہ بقرہ ختم ہو رہی ہے، یہی پیغام دے کے رخصت ہو رہی ہے، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اچھا کرے گا تو اسی کا فائدہ ہے، برا کرے گا تو اسی کا نقصان ہے، کیونکہ اچھا بھی اس کی نگرانی میں ہوا، اس کے اختیار سے ہوا، اس کے سامنے ہوا، اس لیے اس کا مکمل دینی، دنیاوی، اخروی فائدہ اسی کو ملے گا، اور برا کرے گا تو اس کا پلٹ کا نقصان اسی کو ہے، دنیا میں بھی، دین میں بھی، آخرت میں بھی، کیونکہ اس کے سامنے، اس کی نگرانی میں اور اس کے اختیار سے ہوا۔ ایک جگہ پہلوں کا ذکر کر کے فرمایا تلک امۃ قد خلت، یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ہے، لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کا وہ ہے جو انہوں نے کیا، تمہارا وہ ہوگا جو تم کرو گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔
لا الہ الا اللہ. اور ایک آگے پھر ایک جگہ ذکر کیا اس مضمون کو. تو ہر ایک آدمی اپنے کیے کا جواب دہ ہے. کہتے ہیں کہ سب سے آدمی چھپ سکتا ہے اور چھپ جاتا ہے اور چھپا ہوا ہے، سوائے دو کے. دو سے نہیں چھپ سکتا، باقی سب سے چھپ سکتا ہے، چھپا رہتا ہے، چھپا ہوا ہے. ایک اللہ سے اور ایک اپنے سے. ایک اللہ سے اور ایک اپنے سے. باقی سب سے اللہ نے چھپا دیا، ستاری کا معاملہ کیا. مسجد نبوی میں حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ، ہمارے دادا پیر، اللہ ان کی کروڑا کروڑ مغفرت فرمائے. اب لوگ مصافحہ کر رہے ہیں، اور حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ کا اللہ نے محبوبیت عطا فرمائی تھی، مصافحہ مشہور ہے. اور اگر اخلاص کے ساتھ ہو مصافحہ، رسمی نہیں، اخلاص کے ساتھ ہو، تو دو مسلمان جب آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو ان کا ایک دوسرے کا ہاتھ چھوڑنے سے پہلے ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے. لیکن یاد رہے کہ یہ وہ مصافحہ ہے کہ جو سلام کے ساتھ ہو. سلام کیے بغیر مصافحہ یہ کوئی چیز نہیں ہے. سلام تو کیا نہیں، سلام منہ سے ہوتا ہے، مصافحہ ہاتھ سے ہوتا ہے. سلام مسنون ہے، مصافحہ مستحب ہے. منہ سے السلام علیکم نہیں کہا، ہاتھ ملا رہے ہیں، یہ فضول بات ہے. اس مصافحے کا عند اللہ کوئی درجہ نہیں ہے. مصافحہ سلام کی تکمیل ہے، اصل ہے ہی نہیں تو تکمیل کا ہے کی. منہ سے کہ السلام علیکم. دوسرا درجہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور تیسرا درجہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعض لوگ آگے ومغفرتہ اور بھی اضافہ کرتے ہیں. مسنون سلام بس یہاں تک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز کے اندر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سلام کرتے ہیں. ادب سے بٹھا دیا امام کو بھی، نمازیوں کو بھی، صفوں کی صفیں سب دو زانو با ادب بیٹھو، ادب کے ساتھ. اگر کسی کا عذر ہے تو الگ بات ہے. اب عذر بھی ایسی بلا ہے کہ کرسی پہ بیٹھ کے رسول اللہ کو سلام کر رہے ہیں. کیا کریں، عذر ہے تو. ورنہ تو ادب کا مقام ہے. دو زانوں سے بھی اگر کوئی اور ادب کی حیت ہوتی تو وہ اختیار کر کے پھر سلام عرض کرتے. جن کے دلوں میں یہ حقیقت ہوتی ہے تو ان کو کرسی پر نماز پڑھتے ہوئے افسوس ہوتا ہے، اور چاہت ہوتی ہے کاش ہمیں بھی زمین پر بیٹھنا نصیب ہوتا اور بادب دو زانوں بیٹھ کر سلام کرتے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے ومغفرتہ نہیں ہے. تو نماز کے اندر بھی مسنون سلام یہ اتنا ہی ہے، اور باہر بھی مسنون سلام اتنا ہی ہے. اور اگر موقع ہو تو مصافحہ کر لے، اور اگر موقع نہ ہو تو پھر مصافحہ نہ کرے، ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے. علامہ شامی رحمہ اللہ نے مختلف مواقع ذکر کیے ہیں کہ جن کے اندر ہاتھ نہ ملائے، صرف زبان سے سلام کرے. اور بعض مواقع ایسے ہیں کہ زبان سے سلام کرنا بھی منع ہے. کوئی کھانا کھا رہا ہے، سلام کر رہے ہیں، نہیں. ہاتھ ملانا تو بعد کی بات ہے. اب ہماری تو ضد ہوتی ہے کہ ہاتھ بھی ملائیں گے، لہذا لقمہ نیچے چھوڑو، پہلے مجھ سے ہاتھ ملاؤ. بد تہذیبی ہے، نادانی ہے. کہ یہ موقع ہے ہاتھ ملانے کا. اب ہاتھ ہوا ہے تو بازو ایسے آگے کر لیتے ہیں. لا الہ، یہ کون سا مصافحہ ہے بھائی؟ پورا بازو آگے کر لیا. اور آج کل ایک اور بدعت نکلی ہے کرونا کی وجہ سے، ایسے مکہ آگے کر دیا. تو اتنے تکلف کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہاتھ نیچے رکھو گا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بس
یہ مکہ آگے کرنے ضروری ہے؟ سلام مسنون سلام کی شکل بگاڑ رہے ہیں۔ تو بعض مواقع ایسے ہیں، کوئی تیزی میں جا رہا ہے، راستے میں آپ مصافحہ کریں گے تو لامحالہ مصافحے کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، اس کو کھڑا ہونے میں حرج ہے، تو آپ چلتے ہوئے السلام علیکم بس ہاتھ نہ ملائیں۔ اور کوئی دور ہے تو دور سے ہاتھ ہلا دینا، ایسے ہاتھ اٹھا دینا، یہ مصافحے کے قائم مقام ہے اس وقت جب اس کے ساتھ سلام بھی کیا جائے۔ دور ہیں لیکن دور سے السلام علیکم کہا، اب اس کو کیا پتہ انہوں نے سلام کیا ہے، تو ہاتھ ایسے ہلا دیا تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ سلام کر رہے ہیں۔ وہ بھی دور سے وعلیکم السلام منہ سے کہے اور ہاتھ ہلا کر جواب دے دے تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ ہاں میرے سلام کا انہوں نے کیا کیا ہے، جواب دیا ہے۔ اگر نہ منہ سے اس نے سلام کیا نہ منہ سے اس نے سلام کیا، ایسے ہاتھ ہلا دیے، تو بس ایک انگریز کا سلوٹ ہے جو ہو رہا ہے، اجر و ثواب اس کا کچھ نہیں۔ تو مصافحہ ہے، سلام ہے، اس کے آداب ہیں، اس کا علم ہے، کس موقع پر سلام کرے، کس موقع پر سلام نہ کرے، کس موقع پر ہاتھ ملائے، کس موقع پر ہاتھ نہ ملائے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زید مجدہم فرماتے میرے بائیں ہاتھ میں جوتے تھے اور دائیں ہاتھ میں کتاب تھی۔ اب ایک صاحب آئے اور ہاتھ سے مصافحہ کر رہے ہیں، تو یا اللہ اب کیا کروں؟ وہ ہیں کہ مسلسل ہاتھ بڑھائے ہوئے ہیں، اب یہ ہاتھ جوتے پکڑے ہوئے ہیں، وہ یا یہ ہے کہ جوتوں کو نیچے چھوڑو، کتاب کو بائیں ہاتھ میں پکڑو، پھر ان سے ہاتھ ملاؤ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب کچھ کرو لیکن میں ہاتھ واپس نہیں کروں گا، مجھے مصافحہ ہر حال میں کرنا ہے۔ تو تکلیف پہنچانے کے بعد پھر لے گا یا کھوئے گا؟ تو ہر موقع کا علم، ہر موقع کی سمجھ، ادب و آداب، ہر چیز کا ایک وقت، اس کا احساس اور خیال رکھنا یہ آدمی کو بہت قیمتی بنا دیتے ہیں۔ تو حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس اللہ سرہ، ان کا مصافحہ مشہور تھا۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ بیان نہیں فرماتے تھے، اور ان کے لمبے لمبے بیانات کا بدل مصافحہ ہی ہوتا تھا۔ جس نے مصافحہ کر لیا، بعض اہل اللہ کے ہاتھ میں بھی اللہ نے یہ شفا عطا فرمائی ہوتی ہے کہ ان سے ہاتھ ملانے والا محروم نہیں رہتا۔ تار کے ساتھ تار جوائنٹ ہوتا ہے تو بجلی منتقل ہو جاتی ہے۔ تو مسجد نبوی میں لوگ مصافحہ کر رہے ہیں اور اپنے لیے سعادت سمجھ رہے ہیں کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب سے مجھے مصافحہ نصیب ہوا، لیکن ادھر حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ کا کیا حال ہے کہ وہ مصافحے پر الحمدللہ کہہ رہے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ لوگ ملتے جا رہے ہیں اور الحمدللہ، لوگ ملتے جا رہے ہیں اور الحمدللہ۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ جو ہے وہ کس بات پر اتنا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں الحمدللہ؟ اس کا خیال یہ ہوا ہوگا کہ لوگ اتنی کثرت سے مصافحہ کر رہے ہیں تو اس پر یہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ، دیکھیں کیا عمر ہے، جب تک جان میں جان تھی نصف صدی حدیث پاک پڑھائی، مظاہر العلوم سہارنپور میں گھٹنے توڑ کر تو اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کیے رکھا۔ جب مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ تبلیغ میں نکلو، تو کہنے لگے کہ چچا جان آپ کا یہ حکم ہے یا مشورہ ہے؟ تو مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ حکم تو نہیں، مشورہ ہے۔ نہیں، فرمایا عرض کیا کہ چچا جان آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ اگر آپ کا حکم ہے تو میں یہ پڑھنا پڑھانا سب چھوڑ کے ابھی تبلیغ میں نکلتا ہوں، کیونکہ آپ چچا ہیں، چچا والد کی جگہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کا حکم نہیں ہے، آپ کا مشورہ ہے، تو پھر میں علم کے اوپر تبلیغ کو ترجیح نہیں دیتا۔
تو گھٹنے توڑ کر اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کیا. اور پھر شیخ الحدیث صاحب قدس اللہ سرہ کے بارے میں مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ میری اس تبلیغ کی محنت کو ساری دنیا میں تیری کتابیں پہنچائیں گی. تو جب تک جان میں جان تھی اپنے آپ کو لگا کھپا دیا. اب جب بوڑھے ہو گئے پڑھنے پڑھانے اور علم کے گویا کہ اب وہ نہ رہے تو اب جو ہے ویل چیئر کے اوپر لگ گئے. اس وقت ہجرت کی مدینہ پاک کی کہ اب وہاں مرنے کے لیے پہنچوں. تو زندگی کتنی قیمتی تھی، مبارک تھی. اس زندگی کے اس مرحلے کی بات ہے کہ لوگ مسافہ کر رہے ہیں تو الحمدللہ کہہ رہے ہیں. اور جب کسی نے پوچھا کہ حضرت الحمدللہ کس بات پر کہہ رہے ہیں تو حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے ان سے چھپا دیا ہے. سارے خوشی خوشی کیا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں. اگر مجھے اللہ ان پر ظاہر کر دیتا تو کوئی ایک بھی میرے قریب نہ آتا. تو اپنی ذات پر اتنی نظر کہ کسی کے مصافوں سے غرور اور تکبر اور کسی غلط فہمی میں نہیں پڑ رہے کہ لوگ بڑے مصافے کر رہے ہیں. دوسروں کی شاباش سے جو ہے وہ دھوکے میں آ گئے کہ سارے واہ واہ کر رہے ہیں. یہ بہت خطرناک دھوکہ ہے جس دھوکے کی لپیٹ میں آدمی آئے بغیر رہتا نہیں. اللہ والوں کی جوتیاں سیدھا کرنے کے توفیل اگر اللہ کرم کا معاملہ فرمائے تو، ورنہ زندہ باد مردہ باد آدمی کو خیالی آسمان میں پہنچا دیتا ہے. تو انہوں نے تو حضرت سہارنپوری نور اللہ مرقدہ سے بلکہ اس سے بھی بڑے حضرت گنگوئی نور اللہ مرقدہ کی صحبتیں اٹھائیں. تو کسی کو لوگوں کے مسافے قطاروں کی قطار لگی رہتی تھی لیکن ان مسافوں سے وہ کسی اپنے بارے میں کسی گویا کہ بدگمانی میں اپنے کو نہیں ڈال رہے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے ان سے چھپایا ہے اور مجھے ان پر ظاہر کر دیتا تو کوئی ایک بھی اسلام کرنے کے لیے قریب نہ آتا. یہ چیز اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو گھروں کے جھگڑے ختم ہو جائیں. بیوی کہہ رہی میری عزت نہیں کرتا شوہر کہتا ہے میری بیوی مجھے پوچھتی نہیں. ارے بھئی اپنے کو بھی تو کھنگالیں. سوچیں اس کے دل میں اگر میری محبت میری قدر دانی میں کمی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ چیز ہی میرے اندر نہیں. اب آپ کو میں کہوں مٹی کے بارے میں اس کو سونا سمجھو تو میں 1000 مرتبہ لگا رہا ہوں اس مٹی کو سونا سمجھو سونا، آپ سمجھ جائیں گے. اور سونا ہوگا تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود بخود سمجھ جائیں گے. تو اگر شوہر کی دل میں قدر نہیں ہے یا بیوی کے دل میں قدر نہیں ہے تو جہاں اس پہ اشکال ہے اس پہ ناراضگی ہے تو اتنے سے زیادہ نہ ہو تو اتنی ناراضگی اپنے سے بھی تو کرے کہ میرے اندر وہ صفت وہ خوبی. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ مجھے اللہ نے اس سے چھپا دیا ورنہ تو یہ جوتے لگاتی. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمہ اللہ بڑے اپنے وقت کے شیخ ہیں. ان کے ایک شاگرد قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تفسیر مظہری لکھی اپنے شیخ کے نام کی نسبت سے، نام بھی اس کا تفسیر مظہری، مرزا مظہر جانے جانا رحمہ اللہ. اتنے بلند پائے کے شیخ لیکن گھر میں اہلیہ ہے کہ وہ بیوی اتنی سخت مزاج کہ کوئی ایک پٹھان تھا اس نے جب سنا تو اس کو بہت غصہ آیا کہ ہمارے شیخ کو ایسا کہتی ہے. تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ کے لیے عورتیں ختم ہو گئیں، کوئی شریف کوئی مہذب کوئی اچھی سی عورت کسی اس سے نکاح کر لیں، یہ ایسی سخت مزاج اور سخت زبان والی. تو ان کا حال کیا ہے؟ مرزا مظہر جانے جانا رحمہ اللہ فرمانے لگے میں لوگوں کی اصلاح کرتا ہوں میری اصلاح یہ کرتی ہے. میں لوگوں کی اصلاح کرتا ہوں میری اصلاح یہ کرتی ہے. اپنی ذات میں کوئی غرور نہیں، اپنی ذات میں کوئی پاک دامنی کا کوئی ذہن نہیں کہ میں تو ایسا
دلہا دلایا ہوں، بیوی کو میری قدر نہیں، لوگ دیکھو میری کتنی قدر کر رہے ہیں. یہ دھوکے ہیں جو آدمی کو لگ جاتے ہیں. سارے بازار میں میرا ایک مقام ہے، ماحول محلے میں برادری میں میرا ایک سٹیٹس ہے، اس بیوی کو تو کوئی ڈھنگ ہی نہیں ہے، کوئی قدر ہی نہیں ہے میری. اور ادھر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں لوگوں کی اصلاح کرتا ہوں، میری اصلاح یہ کرتی ہوں. یعنی اس میں بھی اپنا خیر کا حصہ لے رہے ہیں. اور حقیقت بھی یہ کوئی دل لگی کی بات بھی نہیں، حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ بھی ایک میرے لیے تربیت ہے. جب سارے سلام کر رہے ہوں تو اس ماحول میں رہنا، وہ تو ہر ایک، اس میں کیا کمال ہے، ہر ایک رہ سکتا ہے. لیکن کڑوی کسیلی سن کر رہنا اور طبیعت کے خلاف اور ناگوار ماحول میں وہاں سکون، یہ کیا ہے، یہ خوبی کی بات ہے. تو اس میں تربیت ہوتی ہے. جب طبیعت کے ناگوار حالات آتے ہیں اور ایسے جو ہے وہ منفی ماحول سے آدمی کو واسطہ اور سابقہ پڑتا ہے تو اس کی وجہ سے تربیت ہوتی ہے. اندر سے آدمی ٹوٹتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، سن کے سہنا پڑتا ہے، دیکھ کے سہنا پڑتا ہے. یہ سہ کر ہیرا بن جاتا ہے پھر. اور جو فوراً مشتعل ہو گیا اور گھر میں چھت سر پہ اٹھا لی تو یہ بننے کا موقع کیا ہوا، ضائع ہو گیا. اس نے بننے کے موقع کو جھگڑے کی نظر کر دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ گلی محلے رشتہ داروں میں تماشا بن کے رہ گیا. تو تربیت کی چیز ہے اپنی ذات کے اوپر ایسی نظر اور اپنی ذات کی اصلاح اور نگرانی اور اپنے آپ کو بنانے سنوارنے میں کہ میرے اوپر اللہ کی رضا والی اور اللہ کی رحمت کی نظر پڑ جائے اور مجھے اپنے سب کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. یہ جتنے گلی محلے والے ہیں، مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں، یہ لاکھوں کروڑوں انسان ہیں، میری چارپائی اکیلے نکلے گی. یہ بھرے شہر میں اکیلی میری چارپائی اٹھے گی. کوئی 2-4 قدم چل کے قبر تک جائیں گے، وہاں سے بھی وہ واپس آ جائیں گے، مجھے اکیلے جانا ہے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. جس کو جواب دہ ہونا ہے وہی جا رہا ہے ساتھ، اور جن کو جواب دہ ہونا ہی نہیں وہ پیچھے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم اکیلے ہمارے پاس آ گئے. کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح اکیلے میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو کچھ دنیا میں ہم نے تمہیں دیا تھا، 20 گریڈ کا آفیسر بنایا تھا، وزیر اعظم بنایا تھا اور کمشنر بنایا تھا اور فلاں ٹھیکیدار اور صوبیدار بنایا تھا، مالدار بنایا تھا، بزنس، سب ترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم، سب پیچھے چھوڑ کر آ گئے. جس طرح ایک غریب اور فقیر اور ٹھیلے والے کی میت 3 کپڑوں میں لپٹی ہوئی وہ جا رہی ہے، چیف جسٹس اور چیف آف آرمی سٹاف کی بھی میت انہی 3 کپڑوں میں لپٹی ہوئی وہ جا رہی ہے. یہ نہیں کہ اس کے سونے کے بٹن لگے ہوئے ہیں کفن کے ساتھ. جیسے اس کی 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے، اسی طرح فوجی قبرستانوں میں جاؤ، بڑے بڑے کرنل اور جنرل جن کے آگے سلامی ہوا کرتی تھی، ان کے بھی وہ 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے. اوپر کرنل تھے، اب وہ ساری کرنلی اور جنرلی سمیت تمہیں حاضری، اب تمہاری حاضری ہے، اس کی جواب دہی ہے. ایک ٹھیلے والے کی قبر دیکھو اور ایک مالدار کی قبر دیکھو، دونوں کی ہے. یہ نہیں کہ اس میں 25 لاکھ کا قالین بچھایا ہو، قمقمے لگائے ہوں اور اے سی لگا دیا ہو، نہیں، کچی قبر. آنے کا ایک جیسا اللہ کا قدرت کا نظام، جانے کا ایک جیسا اللہ کا قدرت کا نظام. یہ پھر بیچ کی تھوڑی سی زندگی کے دھوکے میں آدمی کیوں رہے؟ تو ہر ایک اپنے کیے کا جواب دہ ہے اور ہر ایک اپنے کیے کا فائدہ پانے والا ہے.
اب اس آیت کے بارے میں تھوڑا توجہ کریں. قرآن مجید کی بڑی پر بہار پر امید یہ آیت ہے. فرمایا والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، یعنی اولاد بھی ایمان لائی. الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے. وما التناہم من عمل من شیء، اور ان کے عمل میں ہم کوئی کمی کوتاہی نہیں کریں گے، کوئی کمی نہیں کریں گے. یعنی اگر والدین اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں، اللہ کے نیک مقبول برگزیدہ بندے ہیں، جنت میں وہ اوپر کے درجوں میں ہوں گے، تو جن اولادوں نے ایمان کے اندر ماں باپ کی کیا کی ہے؟ پیروی کی ہے، یعنی وہ بھی صاحب ایمان ہوئے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اگرچہ درجے کے اعتبار سے اس بلند درجے والے نہ ہوں، تو بھی ہم ان اولادوں کو اپنے ماں باپ کی خوشی کی خاطر ان کو بلند درجوں پہ ان کے ساتھ ملا دیں گے. کیونکہ ملنے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ان کے درجوں میں کمی کر کے ان کو نیچے لایا جائے، دوسرا یہ کہ ان کو اپنا فضل کر کے ان کو اٹھا کر ان تک پہنچا دیا جائے. تو اللہ جل شانہ یہ دوسری صورت فضل والی کریں گے. پہلی صورت عدل والی، وہ پہلی صورت نہیں ہوگی کہ ان کو نیچے لے آئیں اور اس طرح ان سے ملا دیں. فرمایا ہم ان کو ان تک پہنچا دیں گے اور ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے درجوں میں کوئی کمی نہیں کریں گے. والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عمل من شیء. آگے فرمایا کل امرئ بما کسب رہین، ہر ایک آدمی اپنے عمل کے بدلے میں گروی میں رکھا ہوا ہے. ہر ایک آدمی اپنے عمل کے بدلے میں گروی میں رکھا ہوا ہے. کیا مطلب؟ اگر ایک آدمی کسی کو ادھار دیتا ہے تو جو ادھار لے رہا ہے وہ ضمانت کے طور پر کوئی چیز اس کے پاس رکھ دیتا ہے کہ بھئی جب میں ادھار ادا کر لوں گا تو یہ مجھے واپس دے دینا، جب تک میں ادھار نہ ادا کر سکوں تب تک بطور ضمانت کہ یہ چیز آپ اپنے پاس رکھ لیں. اس کو رہن کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ رہن کہتے ہیں. اللہ جل شانہ نے ہمیں جتنی صفات ہیں، صلاحیتیں ہیں، جتنی استعداد ہے، وہ سب ہمیں ادھار دی ہوئی ہیں. جان دی، استعداد دی، ساری نعمتیں عطا کیں، یہ سب ادھار ہمیں دی ہوئی ہیں. اس ادھار کے چکانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ جل شانہ کی ان تمام دی ہوئی نعمتوں کا اور استعداد کا صحیح استعمال ہو. اور اس صحیح استعمال کا لب لباب خلاصہ دو چیزیں ہیں، ایمان اور عمل صالح. ایمان اور عمل صالح. جو آدمی زندگی میں ایمان اور عمل صالح کا پابند رہے گا تو اس نے گویا کہ اللہ کی ان تمام دی ہوئی ادھار نعمتوں کا اور استعداد کا حق ادا کر دیا ہے، اس لیے یہ آخرت میں آزاد ہو جائے گا. اور جس آدمی نے، مرد ہو یا عورت، اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کا اور ان صلاحیتوں کا اور ان استعداد کا حق ادا نہیں کیا، جس کا مطلب یہ کہ ایمان نہیں لایا، عمل صالح والی زندگی اختیار نہیں کی، تو وہ اپنے اس ادھار کے بدلے میں چونکہ گروی رکھا ہوا ہے، رہن رکھا ہوا ہے، تو یہ آزاد نہیں ہوگا پھر جب تک وہ ادھار ادا نہیں کیا. اسی کا نام نعوذ باللہ جہنم ہے، وہاں کی قید ہے. تو کل امرئ بما کسب رہین میں بتا دیا کہ یہ اس اولاد کے لیے وعدہ ہے جو اولاد ایمان کے اندر اپنے والدین کی کیا ہوگی؟ اتباع کرنے والی ہوگی. لہذا اگر کوئی اولاد ایمان کے اندر ان کی اتباع نہ کرنے والی ہوئی اور وہ ایمان نہ لائی تو وہ تو پھنسی ہوئی ہے، گروی رکھی ہوئی ہے، وہ نہیں چھوٹ سکے گی.
جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان ہے. تو اللہ جل شانہ ہمیں اس کا احساس نصیب فرمائے اور ایسی پاکیزہ ایمان اور عمل صالح والی زندگی نصیب فرمائے کہ نہ صرف یہ کہ ہم بھی چھوٹ جائیں بلکہ اپنے بڑوں کے ساتھ اللہ ہمیں بھی وہاں ملا دیں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح نسبی ماں باپ ہوتے ہیں اسی طرح روحانی باپ جیسے شیخ ہے استاد ہے تو وہ روحانی باپ کے درجے میں ہوتے ہیں. تو اللہ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے اگر ایمان اور عمل صالح کی محنت پر لگے رہے تو اللہ اپنے فضل سے اگرچہ ان کے مقام پر ہم نہیں ان کے درجوں میں ہم نہیں لیکن اللہ اپنے فضل سے ہمیں ان کے ساتھ کیا کر دے گا ملا دے گا. المرء مع من احب آدمی اسی کے ساتھ ہوگا کل آخرت میں جس سے اس کو قلبی لگاؤ اور محبت ہوگی اگرچہ ان جیسا عمل نہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے مجھے صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت ہے اور کل قیامت کے دن میں انہی کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میرے عمل ان جیسے نہیں ہیں. اور یہ اسی حدیث کی بنیاد پر فرماتے تھے المرء مع من احب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کہتے تھے کہ ایمان لانے کے بعد اس دن سے زیادہ ہم کبھی خوش نہیں ہوئے جتنا اس دن خوش ہوئے کہ آپ نے یہ جو فرمایا المرء مع من احب. اس لیے ہمارے دلوں میں اللہ والوں کی محبت ہو اللہ کے نیک بندوں کی محبت ہو تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.